کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے پاک مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ ناظرین کو بہت بہت سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور آج ہم مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے۔ آج ہمارے معزز مہمانوں میں ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر سیمول غلام صاحب۔ پاسٹر ویلکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ عزیزو، اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر آکاش ایمینول صاحب۔ پاسٹر ویلکم، تھینک یو۔ اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم خدا کے خادموں کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ تو آج کا جو ریفرنس ہے نوٹ فرما لیجئے اور ہمارے ساتھ مقدس کلام میں سے دیکھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات مقدسہ کو ہم دیکھیں۔ میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر سیمول غلام صاحب سے کہ وہ کلام خدا کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ جی پاسٹر صاحب۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے صفحہ نمبر 804 پر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ پادری صاحب۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور دعا میں رہنمائی کریں گے پاسٹر آکاش ایمینول۔ قادر مطلق زندہ جلالی آسمانی خدا، ہم تیرے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے، تیری مہربانی کے لیے کہ تو نے ہمیں اکٹھا کیا تاکہ ہم مل کر تیرے پاک کلام پر غور و خوض کر سکیں، بات چیت کر سکیں اور اس میں سے سیکھیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں PMI TV کے لیے، خدا تیرے بندے پاسٹر خالد ناز صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمات کے لیے، اس چینل کے لیے۔ اے خداوند، میں تیرے منت کرتا ہوں جب ہم یہاں پر جمع ہیں تاکہ تیرے پاک کلام میں سے سیکھیں تو ہماری مدد اور رہنمائی فرمانا۔ سارے ماحول پر تیرا کنٹرول چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، منت کرتے ہیں تیرا پاک روح ہمارے دل میں اس کلام کو کثرت سے بسا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں ملے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پیسہ۔ عزیزو، آج کا ٹاپک ہے، نوٹ فرما لیجیے، کمہار کا برتن۔ اس عنوان پر، اس موضوع پر ہم آج سیکھیں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر سیمول غلام صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے۔ جی پاسٹر صاحب، آج جس طرح کے مقدس کلام میں سے جو پیسج، جو ریفرنس پڑھا گیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سکھاؤں گا۔ کمہار کا برتن آج کا ٹاپک ہے، تو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یرمیہ نبی کی جو کتاب ہے، تھوڑا سا پس منظر جو ہے اس کا دیکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ ضرور۔ یرمیہ جو ہے یہ اس کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں، بالکل بالکل، اور اس کو دا ویپنگ پروفٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صحیح۔ یرمیہ جو ہے یہ یوسیہ نبی تھا، اس کے دور میں اس نے بہت ساری نبوتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یوسیہ جو بادشاہ تھا وہ اچھا تھا، اتنا برا نہیں تھا، جی جی، کیونکہ بہت سارے پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں کہ برے بادشاہ بھی ہیں جنہوں نے بڑا ظلم کیا، غلط قوانین بنائے، اور خدا کے جو رسول تھے یا نبی تھے ان کو ستایا، ان کو مارا گیا تھا۔ ایسے ہی، لیکن یہ اچھا تھا، لیکن اس کا جو دادا ہے وہ منسی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ منسی جو تھا اس کے دور میں یہ سیرتیں، مولک یا اس طرح سے اور ایسے بت پرستی جو تھی وہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ
لوگ جو تھے اپنے بچوں کو بتوں کے سامنے قربانی ان کی یعنی دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے. بالکل ایسے. تو اس طرح سے یرمیہ جو ہے یہ اس دور میں نبوت کرتا ہے. جی. اور یرمیہ جو ہے یہ بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کلام جو یہ کچھ کھری باتیں بتاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ جو کھرا بندہ ہوتا ہے اس کی کڑوی ہوتی ہیں نا باتیں اس کی، بالکل، لیکن بعد میں یاد کرتے ہیں کہ نہیں اس نے صحیح کہا تھا. بالکل بالکل. یہ کھرا بندہ تھا اور مشکل مزاج تھا، کہہ لیں بہت اچھے طریقے سے وہ کلام یا نبوت جو تھی وہ اس کو پیش کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب یرمیہ نبی کے صحیفے کو، تو اس میں پہلے باب جو ہے اس میں دیکھیں گے، پہلے باب میں چند آیات جو ہے اس کے بارے میں، یہ چوتھی آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جی. تو اس میں لکھا ہے کہ جب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تو ہم دیکھتے ہیں پھر وہ چھٹی آیت میں کہتا ہے کہ دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں بچہ ہوں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے میں بچہ ہوں، جیسا موسیٰ کہتا ہے کہ میں نہیں بول سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، باتیں کرتے تھے. تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو بچہ ہوں. جی جی. میں اتنے بڑے مجمع میں یا اتنی بڑی کنونشن میں، کروسڈ میں جا کر کیسے کلام سناؤں گا؟ بالکل صحیح. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے ماں کے بطن سے خلق کیا ہے. آمین. تو یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے کہ بطن میں خلق کیا، خدا جو ہے جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر، لیکن روح جو ہوتی ہے خدا کے پاس ہیں، ارواح جو ہیں وہ بھیجتا ہے. اور اس طرح سے خدا کے پاس بہت ساری روحیں ہیں. جی جی بالکل. تو وہ کہتا ہے میں بچہ ہوں، اور اس طرح سے وہ کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ ہوں. اور وہ کتنے کتنے بڑے لوگوں میں ہو سکتا ہے جاتا ہوگا، جی بالکل. اور وہ نبوت بھی اس نے کی ہوگی. یہاں پہ کچھ بات جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جب کہتا ہے کہ تجھے بطن میں خلق کیا ہے، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا ہے. تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے بتایا ہے، لیکن ہمارا جو مضمون ہے اصل میں وہ جو فرق ہے کہ کمہار کے کہانی جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے کہ خدا جو ہے وہ یرمیہ کو یہ کہتا ہے کہ تو نے کمہار کے گھر میں جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یرمیہ ایک یہودی تھا، بلکہ پریسٹ بھی یا اس کا باپ تھا، یا وہ اس طرح سے وہ ایک اچھی شخصیت تھی، ایک اونچی ذات سمجھے، لاوی کے گھرانے سے اس کا تعلق تھا. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ کمار کے پاس خدا مجھے کہہ رہا، چھوٹا سا آدمی ہے جس کے گھر میں وہ کہہ رہا، وہ کہتا ہے میں وہاں پر تیرے ساتھ کلام کروں گا. تو وہاں پر جاتا ہے، وہ برتن بنا رہا ہے، تو برتن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ برتن کی جب سٹوری کو ہم دیکھتے ہیں کہ کمہار جو ہے وہ اس مٹی کو دور سے لاتا ہے، گدوں پر لاتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے دیکھتے تھے. جی جی بالکل بالکل. وہ چکنی مٹی ہوتی تھی جس سے برتن بنایا جاتا تھا. ہو سکتا ہے اس میں پتھر آ گیا ہو سکتا ہے اس میں کوئی روڑا آ گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے دوبارہ دوسرا شیپ بدلنی پڑی ہو، یعنی اور کوئی ایسے سے بنانا پڑا ہو. لیکن وہ بنا رہا ہے، اس سے خراب ہو جاتا ہے. خدا نے ہمیں بنایا اپنی شبیہ پر. واہ، خدا نے اپنی صورت پر ہمیں بنایا ہے. اس کے لیے دو الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں عبرانی میں، اور یہ الفاظ جو ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہ دو الفاظ اس طرح سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہے عبرانی زبان TSELEM، تو اس کو یہ صورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا لفظ ہے جو ڈیموٹ لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لفظ شبیہ کے لیے استعمال کیا گیا. تو جب آدم جو کے ساتھ ہوا کے ساتھ بات کرتا ہے ابلیس جو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، لیکن وہ پہلے ہی خدا کی مانند تھے. بالکل. ابلیس جو اس طرح سے ان کو اکساتا ہے. بالکل. تو یہ دو باتیں ہم اس میں دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں بھی بھیجتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں موجودہ دور میں؟ کلیسیا ہے، لوگ ہیں، بڑے چرچ میں ہم نے جانا ہے، وہاں سے ہم نے پاسبان جو اس سے کلام سننا ہے. لیکن خدا یرمیہ کو ایک کمار کے پاس بھیج رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
वो एक छोटी सी जात का है, छोटा सा है। जी। हम छोटे चर्च को पसंद नहीं करते, हाँ जी, हम उसके पासवान को पसंद नहीं करते, जी। हम बड़े चर्च को पसंद करते हैं। हम कहते हैं कि हम बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाएं, जी। लेकिन यिर्मयाह से खुदा कहता है कि मैं तुझे कहता हूं कुम्हार के पास जा। कुम्हार के पास जाओ। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे और बातें हमें मिलती हैं कि खुदा ने हमें बनाया है, मट्टी से बनाया है। वो चिकनी उसकी मिट्टी छवि थी, पर, उसकी कुम्हार सूरत भी पर। चिकनी मिट्टी से ही अपने बर्तन को बनाता है। आमीन आमीन। पता नहीं पहले उसने गिलास बनाना था तो वो नहीं बना, तो उसने सुराही बना उसके दी हो मुतबादल या दूसरा कोई और चीज़ बना दी हो। तो आज खुदा जो है हमें बना रहा है। बहुत शुक्रिया पास्टर सैमुअल गुलाम साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मैं चाहूँगा कि पास्टर आकाश इमैनुअल साहब से हम आज के टॉपिक, आज का जो मौजू है उसके बारे में जाने सीखें। जी भाई साहब, आज का जो टॉपिक है इस हवाले से क्या पैगाम है आपके पास? सर पहले तो मैं आपकी जो खिदमात हैं PMI TV की, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। कि आजकल जैसे हालात हैं तो चर्चेस भी लोग नहीं जा पा रहे, तो TV और लाइव वीडियोस के वगैरह वसीले से वो काफ़ी सीख रहे हैं खुदा का कलाम। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज भी हम यहाँ पर बैठे ताकि पाक कलाम पर गौर कर सकें। और ये प्रोग्राम बड़ा फ़ायदेमंद है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी थियोलॉजिकल डिस्कशन होती है जिसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और आज का टॉपिक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और ये मुझे एक लव स्टोरी की तरह लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को कहा जाता है कि इट इज़ अ लव लेटर, वाह, लेटर खुदा की तरफ से। बिल्कुल टू ह्यूमन। यस। और ये हमारे लिए एक मोहब्बत नामा है, मोहब्बत का पैगाम है। और इसमें बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि एक बर्तन है, मट्टी का लौंधा है जो खुदा के हाथों में है और उसके लम्स को महसूस करता है, उसके हाथ की गर्मी को महसूस करता है, और जिस तरफ खुदा उसको लेकर जाना चाहता है वो उस तरफ जा रहा है। बड़ी खूबसूरत मोहब्बत भरा बयान है। और मैं ओवरवेल्म हो गया इसको पढ़ते हुए और इसको तैयार करते हुए। यिर्मयाह नबी यसाया नबी के तकरीबन 100 साल बाद बरपा हुआ इंसानी तारीख में, और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जाँफिशानी की। और जैसे पारी साहब बयान कर रहे थे कि वो नोहा कना नबी कहलाता है या रोने वाला नबी कहलाता है जी। और डॉक्टर ज़ियाई साहब इस बात को लिखते हैं कि ये दुख और गम उसके अपने नहीं थे, बल्कि बोझ था उसके ऊपर जो उसके लोगों का, उसके कौम का, उसके अहद के जो एक नाफरमान कौम हमें दिखाई देती है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में खुदा बयान करता है कि ये कौम जो है वो मेरी बात नहीं सुनती। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यिर्मयाह को भेजता है। खुदा एक भेजने वाला खुदा है, और वो यिर्मयाह को अक्सर कलाम सुनाने के लिए भेजता था, लेकिन यहाँ उसने उसको कलाम पाने के लिए भेजा है। वाह वाह, बात हम कलाम सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें हाँ जी, और कलाम पाने के लिए भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना हमें चाहिए। अगर हम कलाम सीखते हैं, कलाम लेते हैं खुदा का, फिर उसे आगे सुना सकते हैं। और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि यहाँ पर वो उसे भेजता है और उसे एक कुम्हार के घर में भेजता है, जहाँ पे कुम्हार बैठा एक बर्तन को बना रहा है, तरतीब दे रहा है। और वो जाकर वहाँ देखता है और फिर इस बात की रूदाद को बयान करता है कि कुम्हार जो है वो पत्थर के ऊपर, जो पत्थर का एक पहिया होता है उसके ऊपर वो बना रहा था। सही। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुम्हार है, वो पत्थर है, और वो मट्टी का लौंदा या बर्तन है, और इन तीनों चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। कुम्हार जो है, हम उसे देखते हैं कि कुम्हार के पास पूरा इख्तियार है कि वो बर्तन को बनाए और जिस तरह से वो चाहता है उसको बनाए। और इसके लिए कुम्हार के जहन में एक तस्वीर होती है, उसके जहन में एक रोया होती है, और उसके मुताबिक वो उस चीज को बनाता है। जो कुछ उसने सोचा हुआ है उस तरह से वो उसको बनाना चाहता है। और हम देख सकते हैं कि ये खुदा को जाहिर करता है। खुदा एक कुम्हार की तरह है जो इंसान को बनाता, उसको तरतीब देता है, उसको ठीक करता है और चाहता है कि उसके बनाने के वसीले से एक अच्छी जो चीज है, एक अच्छा बर्तन, खूबसूरत बर्तन, कारामद बर्तन जो है वो बने, और खुदा उसको बनाता है। और खुदा के दिल में ख्यालात है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा के दिल में जो है इंसान के बारे में, हमारे बारे में, हम जो उसकी मखलूकात है, ख्यालात है। ज़बूर 139 में लिखा है कि तेरे ख्याल जो मेरे बारे में है वो बेशबहा है, उनका मजमुआ जो है वो बिल्कुल बयान से बाहर है, और वो ऐसे हैं जैसे रेत के ज़र्रात, यानी बेशुमार ख्यालात खुदावन के दिल में हमारे लिए। और फिर यिर्मयाह नबी के सहीफे में 29वें बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा के दिल में हमारे लिए बहुत अच्छे तसव्वुरात हैं। उसके दिल में एक बहुत जबरदस्त विजन है हमारे लिए, जिसे वो मटीरियलाइज करना चाहता है और हमें बनाना
اور تخلیق کرنا چاہتا ہے. جی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس بات کا بیان کیا کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں, بالکل اور خدا ہمیں ترتیب دے رہا ہے. بالکل. اس کے لیے خدا مختلف جگہوں سے ہمیں پریشر دیتا ہے, واہ اور بہت اچھا. ہمیں چونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت چیز بن کر بالکل. ظاہر ہو. اور وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے پاس پورا اختیار ہے, جی خدا پورے کنٹرول میں ہے. بالکل ٹھیک. گاڈ از آلویز ان فل کنٹرول, Right. کہ وہ جو چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے, اور اس میں ہم اس سے کسی بات کے لیے شکایت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو کیا بناتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 45ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے, ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے, کیا مٹی کو مہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے, کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں ہے. یعنی شکایت نہیں کی جا سکتی, نہیں کی جا سکتی. ہم بالکل بھروسہ کر سکتے ہیں, توکل کر سکتے ہیں خدا پر بالکل. کہ خدا جو کچھ کر رہا ہے Right. وہ ٹھیک کر رہا ہے. یہ کمہار کی بات ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویل, وہ پتھر کا باٹ جس کے اوپر رکھ کر وہ برتن کو گھماتا ہے, اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے حالات ہیں جی زندگی کے, وہ تمام تر حالات, وہ صورتحال جن کے وسیلے سے یہ سب کام ہو رہا ہے, اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جی اور بالکل. پتھر آپ جانتے ہیں کہ سخت ہوتا ہے, اور ہماری زندگی کے حالات بھی اکثر سخت ہی ہوتے ہیں. سخت ہوتے ہیں. ان کے وسیلے سے ہمیں خدا ترتیب دیتا ہے. ترتیب دیتا بالکل ہے, صحیح. اور ہمیں ان میں سے جو ہے ایک گزارتا ہے. اچھی صورت میں ہمیں Right. وہ لے تراشتا کر ہے آنا نا پھر وہ. چاہتا ہے. بالکل صحیح صحیح. آج کا جو دور ہے اس وقت جو چل رہا ہے بہت مشکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حالات ہیں جی جی جو جی. اس وقت ہمیں درپیش ہیں, بالکل. اور خدا ان حالات کے وسیلے سے ہمیں ایک بہتر اور اچھا اور زبردست برتن بنانا چاہتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہم شخصی لیول پر بھی دیکھ سکتے ہیں, جی ہم اسے کلیسیائی لیول پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اسے قومی لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اس کے وسیلے سے یہ جو حالات ہیں, یہ جو سخت ہیں, بالکل. یہ جو مصیبتیں, ان کو استعمال کر رہا ہے کہ ہم ایک اچھے برتن کے طور پہ ظاہر ہوں, واہ میں ایک اچھا شخص بن جاؤں, آمین. میں ایک اچھی کلیسیا بن جاؤں, بہت اچھا. میں ایک اچھی قوم بن جاؤں, زبردست. جو میرے اندر برائیاں ہیں, جو ٹیڑھا پن ہے, بالکل بالکل. جو خرابی ہے, Right. وہ دور ہو جائے, اور خدا ان حالات کو استعمال کرتا ہے تاکہ میں ایک کارآمد برتن کے طور پر ظاہر ہوں. بالکل اسی اس کا پورا اختیار ظاہر ہوتا ہے. جی اور بعض اوقات جو ہے ہم اس بات سے تنگ آ جاتے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہیں, ہمارے ٹیسٹ جو ہیں, ہمارے امتحانات جو ہیں وہ بڑے سخت ہیں. جی جی. اور کسی ایک عالم نے, ایک پاری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. جی اس نے کہا کہ اے خدا تو مجھے کیوں توڑتا ہے. کہتا ہے کہ تب خدا نے مجھے کہا کہ میں تجھے نہیں توڑتا, بلکہ تیرے اندر جو چیز تجھے توڑ رہی ہے میں اسے توڑتا ہوں. اور خدا ان چیزوں کو جنہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں چاہتا, انہیں جب ہماری زندگی سے نکالتا ہے تو بعض اوقات ہمیں تکلیف ہوتی ہے. مشکل. بعض اوقات برتن کو اچھا نہیں لگتا جب اسے پریشر دیا جاتا ہے, صحیح. یا اسے خدا اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے, تو برتن یہ سوچتا ہے. اور ویسے بھی پرسب جب کانٹ چھانٹ کا عمل ہوتا ہے جی تو وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ ہمیشہ بری لگتی ہے, اور اس میں ہم مشکل محسوس کرتے ہیں. تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم جیسا کہ ناظرین ہم آج اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے. کمہار کا برتن, خدا ماہر کاریگر ہے اور ہم خدا کے ہاتھوں میں ہیں, اور کئی دفعہ ہم بگڑ جاتے ہیں, ہم جو خدا کی مرضی اور اس کا مقصد ہے اس کو پورا کر نہیں پاتے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں پرنس آف پیس میں, اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ابھی پروگرام میں بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اسٹے ود اس. Prince of Peace, Prince of Peace.